السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وادبا وعقلا وفهما وایمانا کاملا واخلاصا دائما، رب تمم بالخیر والسعادہ۔ رب یسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وادبا وعقلا وفهما وایمانا کاملا واخلاصا دائما، رب تمم بالخیر والسعادہ۔ رب یسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وادبا وعقلا وفهما وایمانا کاملا واخلاصا دائما، رب تمم بالخیر والسعادہ۔ بچے کیسے ہو سب لوگ؟ بہت دن سے آپ لوگوں کو ملے نہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ملنے کا اور آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ الحمدللہ پھر بھی ابھی کے زمانے میں ایسے ایک آپشن ہے، آپ لوگوں کو آن لائن ہو کے بھی کلاس پڑھ سکتے ہیں، ہم کو کر بھی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم یہ طریقہ اچھی طرح استعمال کریں گے انشاءاللہ، تو توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک رہتے ہیں، آپ اور آپ لوگوں کے گھر والے سب لوگ ٹھیک ہی رہیں گے، ہم امید کرتے ہیں اور ساتھ میں دعا بھی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو خیر اور عافیت عطا فرمائے، آمین۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تصوف کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب ہمیشہ کیا ہیں، ہم بولتے ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہیں تصوف کے بارے میں، تصوف کیا ہے، ہم کس لیے پڑھتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں تصوف، بلکہ تصوف کی اہمیت ہم پھر بھی سمجھنا چاہیے۔ ایک انسان اگر ایک انسان بننے کے لیے چاہتے ہیں، اس کو تصوف ضروری ہے۔ تصوف چھوڑ کے، تصوف کے بنا ایک بندہ کو، ایک آدمی کو ایک اچھا آدمی بننا وہ مشکل ہے، مطلب اس کی کیا ہے، صحیح طور پر ایک اچھا آدمی بننا تصوف کے بنا وہ ممکن نہیں ہے۔ تصوف سب کے لیے ضروری چیز ہے، وہ پڑھنا ہے، پڑھنے سے بھی زیادہ وہ عمل میں لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں وہ کتاب اوزال امام کی کتاب ہے، اور اوزال امام کی آخری کتاب ہے، اپنی زندگی میں سب سے آخری وقت میں لکھی گئی ایک کتاب ہے۔ ہماری جو ایک کتاب ہے جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ کتاب منہاج العابدین الی جنت رب العالمین، کتاب کا نام وہ ہے منہاج العابدین الی جنت رب العالمین۔ معنی آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ منہاج العابدین مطلب بندوں کی راہ نہیں تو بندوں کا راستہ، الی جنت رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت میں پہنچنے والی جو راہ ہے، مطلب کس کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کے جنت میں پہنچنے کے جو راستہ ہے اس کو بولتے ہیں، تو منہاج العابدین۔ تو انشاءاللہ ہم بھی یہی راستے میں چلیں گے، یہی راستے میں گزریں گے، ہماری پوری زندگی اسی طرح چلانے کے لیے ہم کوشش بھی کریں گے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم انشاءاللہ آج شروع ہے، ہم تھوڑا پڑھیں گے کتاب کے بارے میں، کتاب سے کچھ نہ کچھ ہم پڑھ کے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ ہماری یہ پڑھائی کو قبول عطا فرمائے،
اس کے حساب سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے ایک مومن، اچھے ایک بندہ بن کے زندگی گزارنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم ایسی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، ہماری زندگی صحیح کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں پہلے مجھے خود کو میں نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، اور ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی، مطلب ہم تقویٰ کے ساتھ رہنے کے لیے۔ تو بولنے کے لیے میں لائق نہیں، تو ابھی انشاءاللہ سننے کے لیے آپ لوگ لائق ہیں، اس لیے انشاءاللہ ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے میں کچھ اس کا کتاب کا کچھ حصہ میں ایسا ہی پڑھ کے دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم معنی بولیں گے، اوکے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الشیخ الفقیہ الصالح الزاہد عبد الملک بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، املا علی الامام الاجل الزاہد الموفق حجۃ الاسلام زین الدین شرف الامہ ابو حامد محمد بن الغزالی رضی اللہ عنہ، قدس اللہ سرہ العزیز ورفع اللہ فی الجنت دار الثواب درجتہ۔ هذا الكتاب المختصر هذا الكتاب المختصر اوکے، وهو آخر کتاب صنفه ولم يلتمسه۔ آپ لوگوں کو میں جو کتاب بھیج کے دیا تھا وہ کتاب میں ایسے لکھا ہوا ہے التمس ہو، اور دوسری اس کے جو صحیح کتاب ہے اس میں یستملہ ایسا لکھا ہے، میں جو براکٹ میں دیا ہوں یستملہ، تو لم التمس ہو یا یستملہ منہ الا الخواص من اصحابہ، وہو الحمد للہ الملک الحکیم الجواد الکریم العزیز الرحیم الذي فطر السماوات والارض بقدرته ودبر الامر في الدارين بحکمته وما خلق الجن والانس الا لعبادته فالطريق اليه واضح للقاصدين والدليل عليه لاح للناظرين ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو عالم بالمهتدين، والصلاة على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الأبرار الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين وسلم وعلم إلى يوم الدين، یا وسلم وعلم إلى يوم الدين۔ يعلموا إخواني أسعدكم الله وإيانا بمرضاته أن العبادة ثمرة العلم وفائدة العمر وحاصل العبد وبضاعة الأولياء وطريق الأقوياء وقسمة العزة ومقصد ذوي الهمة وشعار الكرام وحرفة الرجال۔ ادھر انا کا کیا ہے خبر ہے، تو کیا ہوگا کیا ہے وہ فائدۃ العمر وحاصل العبد وبضاعة الأولیاء وطریق الأقویاء وقسمة العزة ومقصد ذوي الهمة وشعار الكرام وحرفة الرجال واختيار أولي الأبصار وهي سبيل السعادة ومنهاج الجنة۔ قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا ربكم فاعبدون۔ وقال تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے، اس کا معنی کے ساتھ پڑھیں گے۔
قال الشیخ الفقیح الصالح الزاہد عبد الملک بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. تو اس کا معنی بتا رہا ہوں. نیک، پرہیزگار اور فقیح بزرگ حضرت سیدنا عبد الملک بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. سمجھے؟ الشیخ قال الشیخ الفقیہ معنی کیا ہے؟ الشیخ نیک اور کیا ہے؟ پرہیزگار، اور کیا ہے؟ الفقیہ اور فقیہ کیا ہے؟ اور بزرگ. الصالح معنی بزرگ. کون؟ عبد الملک بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. حضرت سیدنا عبد الملک بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ املا علیہ الامام الاجل. املا علیہ، میرے املا کا معنی میں لاسٹ بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ املا علیہ اس کا معنی لاسٹ بتاؤں گا. میرے استاد امام اجل. امام اجل مطلب الاعظم. اجل کا معنی الاعظم، سب سے بڑا. میرے جو استاد ہے استاد الزاہد. استاد کیسے کون ہے؟ الزاہد الموفق. کیا ہے؟ متقی بھی ہے، زاہد بھی ہے. مطلب متقی اور زاہد اور خوش بخت و توفیق یافتہ. توفیق یافتہ معنی جس کو توفیق ملی ہے اس کو بولتے ہیں یافتہ. معنی توفیق ملی ہے اس کو. تو میرے استاد کیسے ہیں؟ زاہد بھی ہے، توفیق مل گئی ہے ان کو، توفیق بھی مل گئی ہے، ایسے استاد ہے وہ استاد. اور حجت الاسلام، اور کیا ہے؟ اسلام کی حجت بھی ہے، ویسے استاد ہے میرا وہ استاد. زین الدین، دین کی زینت ہے. اور شرف الامہ، اور امت کی عزت ہے. کون؟ ابو حامد محمد بن محمد الغزالی رضی اللہ عنہ. هذا الکتاب المختصرہ. غزالی امام کیا کیے ہیں؟ میرے استاد غزالی امام ایسے ایسے صفات والے میرے استاد املا علیہ. اوپر بتایا نا املا علیہ. وہ استاد کیا کیا ہے؟ املا علیہ میرے اوپر املا کرائی. انشاءاللہ معنی دکھاتا ہوں. هذا الکتاب المختصرہ، یہ جو مختصر کی گئی کتاب جو ہے وہ میرے اوپر استاد کیا کیے ہیں؟ املا کرائی. املا کرانا مطلب استاد یہ جو کتاب منہاج العابدین وہ کتاب اپنے ہاتھ سے نہیں لکھے ہیں، اور ظالمہ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھے ہیں. پھر کیا ہے؟ اپنے جو شاگرد ہے وہ شاگرد کو فرما دیے، وہ شاگرد وہ سن کے لکھا ہے. اس لیے املا علیہ معنی سن کر لکھنے کو بولتے ہیں. سمجھے؟ معنی دیکھیں. حضرت سیدنا ابو حامد محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، ادھر علیہ رحمۃ اللہ القوی معنی اللہ کے کیا ہے؟ رحمت ان کے اوپر رہے. سمجھے؟ علیہ رحمۃ اللہ معنی علیہ رحمۃ اللہ القوی، ان کے اوپر اللہ کی رحمت رہے. وہ استاد کیا کیے ہیں؟ غزالی امام نے یہ مختصر کتاب مجھے املا کروائی. سمجھے؟ مطلب غزالی امام مجھے لکھنے کے لیے فرما دیے، تب غزالی امام فرمائے میں لکھا. اوکے، سمجھا ہوگا. املا علیہ معنی میرے اوپر کیا ہے؟ لکھنے کے لیے فرما دیے تب میں لکھا. اوکے. املا تم پڑھے ہوں گے، ٹھیک ہے. قدس اللہ سرہ العزیز ورفع اللہ فی الجنت دار الثواب درجتا. سمجھے ہوں گے نا؟ قدس اللہ سرہ العزیز ورفع اللہ فی الجنت دار الثواب درجتا. اللہ ان کی روح کو بابرکت رکھے اور جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے. سمجھے ہوں گے؟ سمپل ہے. وہو آخر کتاب صنفہ. یہ غزالی امام یہ مختصر کتاب جو ہے وہ ان کی آخری تصنیف ہے. غزالی امام جتنے بھی کتاب لکھے ہیں ان کتابوں سے آخری کتاب ہے یہ کتاب. سمجھے؟ اور لم یلتمس ہو یا لم یستملہ منہ الا الخواص من اصحابہ. اور معنی دیکھیے، جس سے ان کے خاص شاگردوں نے ہی لکھا ہے. مطلب اس کا معنی لم یلتمس ہو،
उनसे मतलब ज़ालिमाम क्या है, सॉरी, लम यल्तमिसहु, वो किताब को तलब नहीं किया, वो माना वो किताब को तलब नहीं किया, मिन्हु, और ज़ालिमाम से तलब नहीं किया, इल्लल खवासु, और मिन असहाबिही, और ज़ालिमाम के शागिर्दों में से, और ज़ालिमाम के सबसे करीब शागिर्द के अलावा कोई क्या नहीं किया, तलब नहीं किया। और दूसरा माना वलम यस्तमलिही, और क्या है, इमला कराने के लिए तलब नहीं किया। इमला कराना मतलब और ज़ालिमाम फरमा देंगे और वो सुन के लिखेंगे, तो और ज़ालिमाम से इमला कराने के लिए कोई भी क्या नहीं किए, तलब नहीं किए, इल्लल खवासु, सिवाए मिन असहाबी, और ज़ालिमाम के जो सबसे करीब जो शागिर्दे हैं उनमें से कुछ लोग बस क्या, कुछ लोग मतलब जो ये लिखे हैं वो बस क्या किए हैं, तलब किए हैं, दूसरा कोई तलब नहीं किया। इल्तमिसहु माना तलब करना, यस्तमलिही माना इमला करवाने के लिए तलब करना, समझे, दोनों सही है। और वह माना वो किताब, इधर वह का मतलब वो किताब बोला तो वो किताब में जो क्या है, वो किताब के मज़मून जो है वो है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से शुरू करता है, ठीक है। किताब के अंदर जो है वो बता रहे, वह हुआ माना वो किताब, मतलब किताब बोला तो वो किताब में जो शामिल किए हैं वो बता रहे हैं, वो क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के लिए हैं, अल मलिकिल हकीम, जो हिकमत वाला बादशाह है, समझे, अल मलिकिल हकीम, जो हिकमत वाला बादशाह है, वो उनको तमाम तारीफ़ उनके लिए, अल्लाह के लिए है, अल जवादिल करीम, जवाद व करीम वाला अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ और शुक्र, अल अज़ीज़ रहीम, और क्या है, गालिब और रहम फरमाने वाला है, उनके लिए, उसके लिए है, समझे, सिंपल है। अल्लज़ी खलक़ल इंसाना, अल्लज़ी खलक़ल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, क्या है, जो इंसान को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया। इधर देखिए, उसी ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। मैं इधर अपनी सूरत पर मतलब तुम सोचेंगे क्या है, अल्लाह की सूरत में इंसान को बनाया, ऐसा नहीं है। अल्लाह सबसे अच्छी सूरत, अल्लाह के पास सबसे अच्छी जो सूरत है बनाने के, इंसान को बनाने के लिए अल्लाह क्या है, इरादा किए, वो अच्छी सूरत में अल्लाह क्या किए हैं, इंसान को बनाया। और फ़ी अहसन तक़वीम बोले, सबसे बेहतर क्या है, शक्ल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को बनाया। देखिए दुनिया में बहुत सारे जानवर हैं, मखलूक़ात हैं, उनमें से सबसे बेहतर क्या है, हैवान इंसान है। क्यों? बाकी दुनिया में जितने भी हैवानात हैं वो सब क्या है, मिट्टी की तरफ क्या है, मतलब उनके मुँह या चेहरा क्या मिट्टी की तरफ है, मतलब सब लोग क्या है, मुँह को क्या करते हैं, नीचे लाते हैं, बल्कि इंसान ऐसा नहीं, इंसान सीधा दो पैर में खड़े होके उसके चेहरा हमेशा क्या है, ऊंचा होते हैं। तो बाकी जितने भी जानवर हैं सब लोग क्या है, नीचे करते हैं और इंसान बस ऊपर करते हैं। और इंसान क्या करते हैं, इंसान खाने के लिए ऐसा सर नीचे करके नहीं खाते, इंसान अपने हाथ से अपने मुंह की तरफ हाथ को लाते हैं, क्या नहीं करते हैं, मुंह को नीचे नहीं करते हैं। इसलिए बोले सबसे अच्छी सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाया। अल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ बिक़ुदरतिही, और जो रब है, मतलब ये रब को तमाम तारीफ़ें बोल रहे हैं, समझे, और जो रब है और अपनी कुदरत से आसमान और ज़मीन बनाए, और वदब्बर अल-अम्र फ़िद्दारैन बिहिकमतिही, और अपनी हिकमत से दोनों जहां के उमूर की तदबीर फरमाई। दोनों जहां के मतलब दुनिया और आखिरत की क्या है, उमूर बातों को, नहीं तो उमूर को क्या किया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने काबू में लाए, नहीं तो तदबीर फरमाई।
سمجھے، وما خلق الجن والانس، اور انسان کو اور جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا نہیں کیا الا لعبادتی، اللہ کو سوائے اللہ کو عبادت کرنے کے سوا پیدا نہیں کیا، اور جن و انسان کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا فرمایا، سمجھے، اس کے لیے ہی پیدا کیے ہیں۔ تو فالطریق الیہ واضح للقاصدین، تو کیا ہے فالطریق الیہ، اللہ کی طرف کیا ہے، اللہ کی طرف جو راستہ ہے وہ واضح للقاصدین، اللہ کی طرف جانے کے لیے جو ارادہ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف کا جو راستہ ہے وہ ایک دم کیا ہے، واضح ہے، کھلا ہے۔ بس اس کا ارادہ کرنے مطلب اللہ کو ارادہ کرنے والوں کے لیے راستہ واضح ہے، ایک دم ظاہر ہے، ایک دم کھلا ہے۔ والدلیل علیہ، اور اللہ پر جو دلیل ہے، اللہ پر دلیل مطلب اللہ کی وحدانیت، مطلب اللہ ہے بولنے کی، اللہ ایک ہی ایک اللہ ہے، اور دوسرا کیا نہیں ہے، الہ نہیں ہے بولنے کے لیے، کیا ہے، لائح للناظرین، کیا ہے، دیکھنے والوں کو بہت سارے کیا ہے، روشن دلیل ہے، مطلب روشن دلیل مطلب اللہ کی وحدانیت کو دکھانے والی بہت ساری کیا ہے، نشانیاں اور علامت دنیا میں ہیں، سمجھے، تو اللہ کی وحدانیت کو دکھانے والی بہت ساری کیا ہے دلیل، کیا ہے، دیکھنے والوں کو کیا ہوتے ہیں، روشن کرتے ہیں، سمجھے، اوکے، تو اور دیکھیں، اور دیکھنے والوں کے لیے اس پر روشن دلیل ہے، مطلب اوکے سمجھا ہوگا۔ تو پوری دنیا اللہ کی کیا ہے، پوری دنیا کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کے اوپر دلیل کرتے ہیں نا، ادھر جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب کے رب اللہ ہے نا، تو اللہ کی وحدانیت کو کیا کرتے ہیں، دنیا کی پوری چیزیں دلیل کرتی ہیں، تو یہی بتایا ادھر۔ لیکن اے اللہ یضل من یشاء، ولیکن اللہ یضل من یشاء، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے چاہے گمراہ کرے، مطلب جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ گمراہ کرنے چاہتے ہیں ان کو گمراہ کریں گے، ویہدی من یشاء، اور جس سے چاہے ہدایت دے، وہو عالم بالمہتدین، وہ کیا ہیں سب سے زیادہ کیا ہے، ہدایت پانے والوں کو جاننے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ والصلاۃ علی سیدنا محمد سید المرسلین، تمام انبیاء اور مرسلین کے سردار ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ الابرار الطیبین الطاہرین، اور آپ کی نیک اور پاکیزہ آل پر، وصحبہ اجمعین، اور تمام اصحاب پر، کیا ہے، اوپر بتائیں کیا ہے نا، سردار پر والصلاۃ بولانا، ان پر کیا ہے، وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، وعلم، یا وسلم وعلم الی یوم الدین، قیامت تک درود و سلام نازل ہو اور ان کی عظمت قائم رہے، سمجھے ہوں گے، نہیں تو سلمہ بولا تو یہ معنی ایسا ہوگا، قیامت تک درود و سلام نازل ہو اور ان کی عظمت قائم رہے، یا اور کیا بولتے ہیں، سلم بولتے ہیں تو اللہ، تو ان پر کیا کرو، سلامت نازل کرو، ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اعلموا اخوانی، میرے بھائیوں، جان لے، کیا ہے، اسعدکم اللہ و ایانا بمرضاتہ، اللہ جان تمہیں اور ہمیں اپنی رضا کی سعادت سے سرفراز فرمائے، مطلب اللہ اپنی رضامندی سے کیا کرے، ہم کو کامیاب دے، اوکے۔ ان العبادت، بے شک عبادت، ثمرۃ العلم، عبادت کیا ہے، ثمرۃ العلم، علم کا پھول ہے، مطلب علم جس کو ہوتے ہیں اس کو بس عبادت کر سکتے ہیں، ہے نا، علم نہیں تو کیسے عبادت کریں گے، تو علم کا فائدہ، علم کا اثر، نہیں تو علم کا پھل کیا ہے، نہیں تو پھول کیا ہے، وہ کیا ہے، ادھر سوری پھل ہے، میں پھول لکھا ہوں، ثمرۃ معنی پھل ہے، سمجھے، سوری، تو پھل کیا ہے، وہ عبادت ہے، وفائدۃ العمر، اور کیا ہے، ہماری جو عمر ہے وہ عمر کا فائدہ،
اور عمر بھر کا فائدہ ہے، مطلب پوری عمر کا فائدہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ مطلب ہم جتنے زمانے رہتے ہیں وہ نہیں دیکھتے، ہم جتنے زمانے رہتے ہیں وہ زمانے میں جتنے عبادت کیے ہیں وہ دیکھیں گے، وہی ہم کو فائدہ ہوگا، دوسرا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ وحاصل العبدی اور کیا ہے؟ بندے کی کل متاع ہے، مطلب ایک بندے کو حاصل ہونے والے فائدہ ملنے والی چیز کیا ہے؟ وہ بس عبادت ہے۔ وہ بضاعت الاولیاء، اور اولیاء کی جمع پونجی ہے، مطلب اولیاءوں کے پاس رہنے والی کیا ہے؟ ان کی دولت، ان کا فائدہ کیا ہے؟ وہ بھی عبادت ہے۔ وطریق الاقویاء، اور کیا ہے؟ مضبوط لوگوں کا راستہ بھی کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ مطلب مضبوط لوگ مطلب کیا ہے؟ دین کو کیا ہے؟ اچھی طرح کیا ہے؟ ساتھ میں لے کر چلنے والے جو لوگ ہیں نا، دل سے کبھی مضبوط ہوں گے، نہیں تو بدن سے مضبوط ہوں گے، جو بھی ہو کیا ہے؟ ان کا راستہ کیا ہے؟ وہ بھی عبادت کا راستہ ہے۔ مطلب عبادت کرنے سے ان کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک رہتا ہے، سمجھے؟ عبادت ہے ان کے راستہ۔ وقسمت الاعزاء، اور کیا ہے؟ معززین اور مکرمین کا حصہ ہے۔ قسمت مطلب اچھے لوگ اور کیا ہے؟ معزز لوگوں کا حصہ کیا ہے؟ وہ بھی عبادت ہے، بس عبادت ہے، سب کا فائدہ۔ یہ بہت سارے الفاظ بتا رہے ہیں، بلکہ سب کا مطلب کیا ہے؟ سب کے اصل، سب سے کیا ہے؟ فائدہ ملنے والی چیز، سب کو فائدہ ملنے والی چیز بس عبادت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بتا رہے ہیں ظالمام۔ اور مقصد ذوی الہمتی، اور کیا ہمت والوں کا مقصد بھی کیا ہے؟ وہ بھی عبادت ہے۔ اور کیا؟ وشعار الکرام، اور معززین کی نشانی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ معزز لوگوں کے، اچھے لوگوں کے کیا ہے؟ نشانی بھی وہ عبادت ہے۔ وحرفۃ الرجال، اور کیا مردوں کا پیشہ ہے، مطلب مردوں کا ان کی بھی سمپتی، نہیں تو کہ ان کی بھی دولت کیا ہے؟ نہیں تو ان کا بھی کام کیا ہے؟ وہ بھی عبادت ہے۔ وہ اختیار اولی الابصار، اور کیا؟ وہ اختیار اولی الابصار، اور بصیرت والوں کی پسندیدہ چیز ہے۔ کیا لاسٹ بول رہے ہیں؟ وہ چیز کیا ہے؟ یہ سب ابھی بہت ساروں کو بتایا نا، سب کا وہی سبیل السعادہ، وہ کیا ہے؟ اور یہی خوش بختی ہے، یہی معنی عبادت، یہ بس عبادت ہے، سبیل السعادہ کیا ہے؟ خوش بختی، مطلب کامیابی کا راستہ بس عبادت ہے۔ عبادت کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی کیا نہیں ہے؟ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ اوپر بولا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا نا، انسان اور کیا ہے؟ جن کو کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کرنے کے لیے۔ تو ہر ایک کی کیا ہے؟ کامیابی کا راستہ عبادت ہے۔ اور منہاج الجنہ، اور جنت کا راستہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو میری عبادت کرو۔ کیا سمجھا نا؟ میں تمہارا رب ہوں، تم میرے لیے عبادت کرو۔ وقال تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بھی فرماتے ہیں، إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ اور ایک کیا ہے؟ مطلب ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، مطلب دوسری ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا، ان سے کہا جائے گا، ان لوگوں کو کیا ہے؟ کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ، مطلب مرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جزا دیں گے، ثواب دیں گے، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتائیں گے، یہ ہے تمہارے اعمال کے بدلہ، اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے۔ مطلب ان سعیکم مشکورا، تمہاری جو کوشش تھی وہ کوشش کو کیا ہے؟
شکر کیا گیا ہے، مطلب آپ لوگوں کے کوشش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کیے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شکر کیے ہیں اور اس کو آپ لوگوں کی بات کو اللہ مان لیا ہے، سمجھے؟ تو انشاءاللہ آج اتنا بول کے ختم کرتا ہوں، سب کو سمجھ میں آیا ہوگا، کچھ ڈاؤٹ ہو تو مجھے بعد میں پوچھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔